الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ دینی تعلیم کے حوالے سے آپ کے جو خوش نصیب اساتذہ ہیں برائے مدینہ ان کے نام بتا دیجیے۔ میرے اساتذہ میں الحمدللہ میں نے یوں دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہمارے جو مدنی ماحول میں آنے کے بعد جو سب سے پہلے اگر آپ استاد کہیں تو وہ یہی ہیں جن کی آپ اس وقت ٹی وی پر زیارت کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے پیر استاد بھی ہے، تو سب سے پہلے اسی کی انہوں نے ہی مطلب سیکھنا شروع کیا، دین کی طرف رغبت دلانے میں ہی ان کی طرف لانے میں جن کا کردار تھا ان کا میں ذکر پچھلے دنوں کر چکا ہوں۔ پھر اس کے بعد شیخ شریعت بھی ہیں، شیخ طریقت بھی ہیں، اس کے بعد مختلف چلتے رہے، لیکن اگر دیگر طور پہ دیکھیں تو ہمارے مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے تعلق سے میں عرض کروں گا کہ یہ میرے استاد تھے اور انہوں نے کافی پڑھایا، اور انہوں نے ہی پھر وہ پڑھائی کے طور پر بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائیں، اللہ ان کو گری کے رحمت فرمائے۔ مفتی دعوت اسلامی سے بھی میں نے پڑھا ہے، آمین آمین۔ ہدایہ کے چند باتیں میں نے مفتی دعوت اسلامی سے پڑھی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی صلی اللہ تعالی علی محمد، ماشاءاللہ۔ دلوں کی راحت سلسلے میں امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ پیارے مرشدی یہ بتائیے کہ مدنی کسوٹی کی شروعات، اس کی سٹارٹنگ کیسے ہوئی، وہ کیا واقعہ بنا، بالتفصیل ارشاد فرما دیجیے۔ میرے اور میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کا طالب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مائک امیر اہل سنت کا۔ حسن رضا، حسن رضا کی آمد، مرحبا بولو، مرحبا، حسن رضا کی آمد، حسن رضا کی آمد، مرحبا۔ جی امیر سنت کی بارگاہ میں سوال آیا ہے۔ جی عمران نے مشورہ دیا تھا، جی آپ نے مشورہ دیا تھا مدنی کسوٹی کا۔ اب لفظ مدنی مدنی لفظ کے ساتھ کسوٹی لفظ مشہور تھا، ہاں ہم نے اس کے ساتھ مدنی کر دیا۔ ہاں مشورہ ہوا تھا ہمارا، صحیح ہے۔ کہ یہ مشورہ ہونا شروعات آپ نے کی تھی۔ مدنی چینل پہ ہونا چاہیے۔ جی جی الحمدللہ۔ مصلحت کیا، ہم لوگ یہ کہ یہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کشش بڑھاتے رہیں مدنی چینل کے سلسلوں میں، تاکہ لوگ دلچسپی سے دیکھیں سنیں اور اس بہانے دین سیکھیں۔ تو ہماری مدنی کسوٹی بھی دین سکھانے والی ہی تو ہوتی ہے، اسلامی معلومات پر مشتمل ہوتی ہے۔ جی کال دیں۔ محمد علی اتاری بیلجیم سے عرض کر رہا ہوں۔ امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جس وقت آپ امامت فرمایا کرتے تھے مسجد میں، کیا آپ اس وقت سے ہی پاکستان کے مختلف صوبوں میں مدنی قافلوں میں سفر فرمایا کرتے تھے؟ جن دنوں میری امامت تھی نور مسجد اولڈ ٹاؤن، ان دنوں مدنی قافلوں کا سلسلہ تو شروع بعد میں ہوا ہے۔ میں کراچی ہی میں جاتا تھا ادھر ادھر اس طرح بھائیوں کو لے کر۔ اس میں بھی ایسی مصروفیات ہو گئی تھی کہ مجھے اب یہ وہ دور تو نیا تھا، کہیں زہر کے بعد بیان بھی کرنا ہوتا تھا، زیادہ تر عشاء کے بعد ہی بیان ہوتا تھا، لیکن کہیں ایسا کہ بازار کی مسجد رات کو تو یہاں ہوتے نہیں ہیں لوگ، تو آپ زہر میں آ جائیں، عصر میں آ جائیں، تو یوں بہرحال وہ کراچی میں تو میری نماز کی چھٹیاں کافی ہو جاتی تھی۔ وہ مجھے یہ ایک بھنک ملی کہ اب انتظامیہ جو ہے نا مجھے جواب دے دے گی کہ چھٹیاں بہت کرتا ہے۔ تو پھر یہ کہ میں نے یہ حکمت عملی چلی، میں یہ اس لیے قصدن بتا رہا ہوں کہ جو ائمہ کرام مجھے سن رہے ہوں
یا کہیں بھی جو جاب کرتے ہوں وہ میری اس بات کو انشاءاللہ پسند کریں گے یا اگر اس کو اپنائیں گے تو وہ فائدے میں رہیں گے. تو جب مجھے یہ بھینک ملی کہ اب یہ مجھے فارغ کریں گے تو اب ظاہر ہے کہ اس میں تو بے عزتی ہے. تو میں نے خود ہی مطلب ریزائن تیار کیا اور متولی صاحب کے حوالے کر دیا. انہوں نے بالکل بھی مجھے منع نہیں کیا, وہ فوراً یہ قبول کر لیا. اس سے وہ جو مجھے پتا چلا تھا اس کی تصدیق بھی ہو گئی, ورنہ تو بولتے ہیں نہیں کیا ہو گیا, خیریت تو ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو کچھ بھی نہیں, چپ چاپ لے کے رکھ لیا انہوں نے. اچھا پھر خیر بعد میں مجھے متولی مجھ سے ہی ہوں, میری اور شکایت نہیں تھی. مین شکایت یہ ہے کہ چھٹیاں بہت دعوت اسلامی کی وجہ سے ہو رہی تھی, اور میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ مجھے میری تنخواہ کاٹ لیں آپ لوگ, لیکن وہ یہ بھی نہیں کرتے تھے. ان کو کاٹ لینی چاہیے عرف سے ہٹ کر چھٹیاں ہوں تو خیر. تو یوں میں مطلب یہ کہ وہاں سے فارغ ہوا, اور مجھے متولی نے کہا تھا کہ تمہارے جیسا امام ہم کو ملے گا نہیں. یہ تحدید سے نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے بہت اس میں مطلب بہت پرانے تھے یہ اس فیلڈ میں, ہم کو اب ملے گا نہیں ایسا. لیکن یہاں مجبوری تھی کہ مسجد میں امام چاہیے مصلی پر, یہ بھی مجبوری تھی ان کی. تو اس کے بعد بھی ہمارے الحمدللہ مراسم کوئی خراب نہیں ہوئے. وہاں کے بعض جو اہم اسلامی بھائی آئے بھی تھے میرے پاس کہ آپ, جب میں نے شہید مسجد اپنا لی نا کہ جب چاہوں گا نماز میں آؤں گا, تو جمعہ پڑھاتا تھا وہاں, تو مجھے کہ آپ اسی طرح نور مسجد میں کر لیں. میں نے کہا اب تو میں یہاں شہید مسجد میں ترکیب بن گئی ہے میری کارا ترکیب, تو وہ اب تو میں نہیں آ سکتا. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد میں وہاں گیا تھا. ایک بار دعوت اسلامی کا اجتماع وہاں رکھا نور مسجد میں صاحب بھائیوں نے, تو مسجد بھی بھر گئی تھی, گلی بھی بھر گئی تھی. اور اس کے علاوہ بھی میں کبھی گیا تو بڑا مطلب محبت لوگوں نے وہاں مجھے دی ہے. یہاں تک کہ ایک بار کا یاد ہے کہ میں جب گیا تھا تو ہمارے مقتدی اپنے اپنے گھروں پہ مجھے باری باری لے جاتے رہے. تو یہ بلا مبالغہ کہتا ہوں رات ختم ہو گئی, ایک دوسرے کے گھروں پہ جاتے جاتے چائے پانی یہ وہ دعا. تو شاید اس کے بعد باوجود لے جانے والے باقی رہے یا پورے ہو گئے, پورا یاد نہیں ہے, لیکن ساری رات نکل گئی ہماری الحمدللہ. تو یوں مطلب بعض لوگ تو جب امام فارغ ہوتے نا تو وہ ایک نفرت کا ماحول چھوڑتے ہیں, کمپین چلاتے ہیں سیٹ بچانے کے لیے, کیا کیا باز کرتے ہیں. تو اس سے کیا لوگوں کو مولاناؤں سے نفرت ہوتی ہے. الحمدللہ میرا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آج بھی اگر میں وہاں چلا جاؤں تو میرے مقتدیوں نے جو زندہ ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ مجھے مان دیں گے, محبت کا اظہار کریں گے. تو میرا اپنا انداز تھا کہ میں مطلب لڑائی بڑائی ایک دوسرے کے خلاف بولنا, اور یہ جو میرا انداز نہیں تھا, مطلب الحمدللہ مثبت انداز تھا. پیار محبت سے ملنا جلنا, ان کے دکھ سکھ میں حصے لینا اپنے مقتدیوں کے, یہ اس طرح کا انداز تھا اللہ کی رحمت. تو آپ کو جب یہ پتا چلا کہ یہ کمیٹی والے, آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ شنیدن کسی نے بتایا مجھے, تو آپ نے ریزائن کرنے کے بجائے تھوڑا مقتدیوں کو یوں مطلب ملا نہیں کہ یار یہ مجھے پتا چلا کہ میرے خلاف کوئی اس طرح کی تحریک چل رہی ہے اور لگتا یہ ہے کہ میرے کو یہ کمیٹی شاید فارغ کر دے گی, تو میں مطلب کہ دیکھو میں تو اتنے عرصے سے یہاں ہوں تو مجھے جانے نہیں دینا یا یہ نہیں کرنے دینا, یا کمیٹی کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے, میں تو دین کی خدمت ہی کر رہا ہوں, میں تو دعوت اسلامی کا کام کر رہا ہوں, تو اس میں مجھے نکالنے کی باتیں جو ہو رہی ہیں یہ درست نہیں ہے. تو ایسی کوئی موومنٹ آپ نے نہیں بنائی, آپ نے جا کر ریزائن کر دیا خالی خالی؟ اب یہ سمجھو میری اس میں نہیں ہے ڈکشنری میں اس طرح کی فسادی ماحول تیار کرنا. الحمدللہ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں نا یہ فسادی ماحول ہے, کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ میں تو اپنے حق کے لیے کر رہا ہوں, مگر اس میں فساد ہوتا ہے, حالات بہت نازک ہیں, بہت نازک ہے. پھر عوام جو ہے نا ویسے ہی علماء سے یا مولاناؤں سے اماموں سے ویسے ہی دور بھاگتی ہے, ایک تعداد ہے جو دور بھاگتی ہے. تو اب ایسے میں ہم ایسا کوئی اٹیمپٹ کریں گے نا تو مزید نفرتوں کی فضا قائم ہوگی. تو
تو اس لیے وہ بہرحال میرا اپنا انداز تھا. میں گیا عزت آبرو سے گیا. میں کمپین چلاتا بالفرض، وہ ناکام ہو جاتی تو جو مطلب تذلیل ہوتی اور میری ذلت ہوتی اور جو دعوت اسلامی کو نقصان پہنچتا اس کو بھی توجہ رکھنی چاہیے. ہر کمپین کامیاب تو نہیں ہوتی نا. پھر اگر امام نے کمیٹی کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو امام اگر رہ بھی جائے تو کمیٹی نے جب ان کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے تو پھر شاید ماحول ڈسٹرب ہی رہے نا. ایسی مسجدیں ہوتی ہیں جس میں کمیٹی والے پھر امام کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے. اچھا ہاں ایسا بھی ہوتا ہے. تو مطلب بد مزگی رہتی ہے. وہ کیسا ماحول بنتا ہوگا نا، دادا گیری. ویسا کیسا ماحول بنتا ہوگا کہ وہ امام کی کہیں غیبت ہو رہی ہے تو کہیں کمیٹی کی غیبت ہو رہی ہے تو کہیں مقتدی امام کا گروپ بن گیا تو کبھی کمیٹی اور مقتدی گروپ بن گیا تو مسجد میں نماز کے لیے آ رہے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو دیکھ کے جیسے کہ یہ ماحول مساجد میں ہونا نہیں چاہیے. ماشاءاللہ آپ نے ایسا ماحول بننے نہیں دیا. اللہ نے آپ کو بہت اچھا لگا. یہ جو چیز اچھا لگا ہوگا، سب کو اچھا لگا ہوگا جو سلیم الفطرت اچھی سوچ والے لوگ ہیں کہ یار ایسا ہونا چاہیے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام ہوتا ہے مظلوم ٹھیک اور کمیٹی کر رہی ہوتی ہے ظلم اس پر اور ظلمن نکال رہی ہوتی ہے. تو اس طرح کے ظلمن نکالنا یہ بھی درست نہیں ہے. اچھا بعض اوقات تو دین و ایمان کے مسائل ہوتے ہیں، نظریاتی مسائل ہوتے ہیں اور امام کا مطلب یہ ہے کہ عاشق رسول ہوتا ہے اور بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عشق رسول کی باتیں ہی نہ ہوں، اس لیے اس کو نکال رہے ہوں گے. تو اس وقت تو اس کو کھونٹے کی طرح گڑ جانا چاہیے مسجد میں کہ اگر نکلے گے تو میرے لاش کے چیتڑے نکلیں گے، میں نہیں جاتا ناموس رسالت پر، جیسے کہ بس میں قربان. تو یہ جیسے مسائل تو میرے مسائل ایسے نہیں تھے نا. میرے تو سب یا رسول اللہ کہنے والے تھے، غوث پاک کو ماننے والے تھے، آئے دن ختم درود، روز درود شریف کے وہ دانے بیچتے تھے اور کبھی اس کا عرس تو کبھی اس کا عرس. تو شعبان میں بعض عرس ہوتے تھے، رجب میں ہوتے تھے، بہت مزہ آتا تھا. نور مسجد میں بڑی رونق ہوتی تھی. تو اب اس طرح کے ماحول میں جبکہ کہ سنیوں کا ماحول، عاشقان رسول کا ماحول ہے، میں اس میں کیا مطلب فساد کروں اور لڑوں. بہرحال یہ کہ جیسا موقع ایک بات ایسا موقع. جی میرا نام الطاف حبیب چانگا ہے. میں WMO پاکستان چیپٹر ورلڈ میمن آرگنائزیشن پاکستان چیپٹر کا ایکٹنگ وائس پریزیڈنٹ ہوں اور ریجنل سیکرٹری جنرل ہوں. میں آج یہ دیکھ رہا ہوں جو دعوت اسلامی ان حالات میں جو ہمارے ملک میں کورونا کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے اور بے روزگاری کے حوالے سے روز کے ورزش پہ لوگ جو جس طرح اپنا گھر چلاتے ہیں، اس میں جو دعوت اسلامی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اس کے لیے میں دعوت اسلامی کے امیر مولانا الیاس قادری اور ان کے ساتھیوں کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. جو آج اس شہر اور اس ملک کی ضرورت ہے اس کو انہوں نے محسوس کیا، اس کا احساس کیا اور انہوں نے جو اعلانات کیے ہیں کہ ان لوگوں کی مدد کے لیے کیش مدد بھی کریں گے، راشن کی صورت میں بھی کریں گے، پھر تھیلیسیمیا جو اس طرح سارے مطلب کورونا میں ہم اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ ان طرف ان بچوں کا دھیان تھوڑا ہمارا کم ہو گیا ہے، کیونکہ یہ جو بیماری ہے یہ بھی ایک زندگی اور موت کا سوال ہے. اس کے لیے انہوں نے جس طرح دعوت اسلامی کے اپنے جو ممبرز ہیں ان کو جس طرح ڈونیٹ کرنے کے لیے کہا ہے بلڈ کا، اس کے لیے یہ کام کریں کہ کس طرح بلڈ زیادہ زیادہ ڈونیٹ ہو جائے. اور WMO بھی ان کے ساتھ تھیلیسیمیا کا کام کر رہی ہے. ہمارے عثمان قادری صاحب جو چیئرمین ہیں WMO تھیلیسیمیا کے، وہ بھی ان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی ہمارے سے جو ہو سکے گا، جو ہمارے لائق ہوگا، امیر صاحب جو ہم پہ حکم کریں گے انشاءاللہ ہم بھی ان کا ساتھ پورا دیں گے. کورونا اور پھر لاک ڈاؤن کے نتیجے میں جو صورتحال سامنے آئی اس نے ایک سنگین مسئلے کو جنم دیا اور وہ یہ کہ تھیلیسیمیا کے مریضوں اور تھیلیسیمیا کے بچوں کو خون کے عطیات دستیاب نہیں ہے، جس سے ان کی زندگیوں کو سنگین خطرہ لاحق ہے. مجھے انتہائی خوشی ہے کہ دعوت اسلامی کے روح رواں جناب محترم الیاس قادری صاحب نے اپنے کارکنوں سے اپیل کی اور اس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں ان کے کارکنان تھیلیسیمیا سینٹر پہنچے، انہوں نے خون کے عطیات دیے اور اس طرح اس مسئلے کو حل کرنے میں
مدد ملی. میں محترم الیاس قادری صاحب کا، دعوت اسلامی کی جماعت اور ان کے کارکنوں کے اس کام کو سراہتا ہوں اور اس کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور شہر کے نوجوانوں سے، طالب علموں سے اور اپنے ساتھیوں سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ بھی اپنے گھر کے قریب تھیلیسیمیا کے سینٹرز پر جائیں اور فی الفور خون کا عطیہ دیں اور قیمتی انسانی جانوں کو بچائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں نعت حسان بن خورشید اور آپ کے لیے ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سربراہی میں دعوت اسلامی نے آج کل کے حالات کی پیش نظر غریب اور مستحق افراد کی امداد کا جو بیڑا اٹھایا ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے، اور خصوصاً بالخصوص تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے خون کی عطیات بھی بڑھ چڑھ کر دیجیے. دعا ہے کہ اللہ پاک اس موذی مرض سے، کورونا جیسے موذی مرض سے تمام امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام شبیر ابو طالب ہے، اور مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس افطار قادری دامت برکاتہم عالیہ نے اور دعوت اسلامی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو غریب، مفلس اور نادار پریشان ہیں، دیہڑی دار مزدور پریشان ہیں، روزانہ کمانے اور روزانہ کھانے والے لوگ پریشان ہیں، ان غریبوں کے لیے ایک فن کا اجرا کیا گیا ہے اور غریبوں تک مفت راشن پہنچانے کا دعوت اسلامی کی جانب سے اہتمام کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی اس بات کی بھی خوشی ہے کہ چونکہ ان امدادی پروگراموں کے نتیجے میں ان بچوں کے لیے خون کی فراہمی میں کمی آ گئی جو تھیلیسیمیا کے مریض ہیں، تو دعوت اسلامی نے یہ بیڑا بھی اٹھایا ہے، اس بات کی نیت کی ہے، کوشش کر رہے ہیں، اور امیر دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی کے تمام رفقا، ساتھی، رہنما، کارکنان، چاہنے والے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے تمام ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے خون کے عطیات کے لیے بھی کام کریں گے. میں ان دونوں کاوشوں پر دعوت اسلامی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس سعادت پر، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقصد میں یا مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. مجھ خاکسار کے لائق جو بھی خدمت ہوئی میں بھی حاضر ہوں اور چاہوں گا کہ اس سعادت میں مجھے بھی شامل کیے جائے. آپ سب سے اپیل ہے کہ اس کار خیر میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب کی نیک تمناؤں کو اللہ قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ. عملاً بھی دعوت اسلامی میں شریک ہو کر اپنی آخرت کی بہتریاں اکٹھی کیجیے. ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع آج نہیں تو کل شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ وقت گزر جائے گا تو جب اجتماع شروع ہوں، رونقیں بحال ہوں مساجد کے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیے، سب آ جائیے، اجتماعات میں شریک ہوں، مدنی قافلوں کے مسافر بنے، مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزار کر اپنی آخرت بہتر بنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اذان کا ٹائم ہو گیا. وہ یاد یوں آتا ہے کہ باہر سے آواز آتی ہے نا، یعنی ایسی بے چینی ہے، ایسا لگتا ہے لوگوں کو وقت سے پہلے شروع کر دے. وقت تو خیر 12 گھنٹے وقت ہی وقت ہے، لیکن 10 بجے کا اعلان جو ہے نا اس کے مطابق ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے. اللہ رسول سے محبت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. ذرا اذان وہی دے گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. اذان تو یہ حسن رضا بھی دیتے ہیں. ہاں جی، میرے ساتھ کھڑے ہو کے دیتے ہیں اذان، ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے حساب سے دے رہے ہوتے ہیں. تو گھر میں بھی ایسا کریں کہ اگر ابو اذان دے رہے ہیں تو بچہ ساتھ کھڑا ہو کر اذان دے دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله يا رب المصطفى جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری بے حساب مغفرت فرما, ساری امت کو بخش دے. مولا کریم آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما, خصوصاً کرونا وائرس دنیا سے دفع ہو جائے اور اس کے مریض صحت یاب ہو جائیں, اور جو بیچارے مسلمان اس میں وفات پائے ان کی بے حساب مغفرت ہو جائے, اور سب سوگواروں کو سکون آ جائے, صبر آ جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الصلاة حی علی الفلاح اکبر اللہ حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. صلاۃ والسلام علیکم وعلی آلہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ. ایمان بھی سلامت رکھ اللہ, کورونا وائرس سے اور دیگر بلاؤں سے محفوظ فرما. جو اس مرض میں مبتلا ہو کر انتقال کرے گا مسلمانوں کی بخشش کر, ان کے لواحقین کو صبر دے. جو مریض ہیں انہیں صحت دے, اور اللہ جو بچے ہوئے ہیں انہیں اپنی رحمت سے بچا لے بچا لے بچا لے مولا بچا لے. ساری امت کی مغفرت فرما. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیسے لگے گا حضور, ایک سوال یہ آیا ہے میسج کے ذریعے, آپ جب مٹی کا پیالہ پیتے ہیں تو آپ شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ توجہ نہیں ہے میری. اچھا, یوں یہ اٹھ جاتی ہوگی بے توجہی میں, کوئی حکمت نہیں ہے اس میں. مگر توجہ ہے لوگوں کی. کیا بات ہے, کیا بات. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا رسالہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر لکھنے کی وجہ کیا تھی؟ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مجھے ویسے بہت پہلے سے محبت ہے, بس یہ ایک اسباب بن گئے اور میں نے تذکرہ امام احمد رضا کی ترکیب کی.
الحمدللہ. میں محمد عرفان حسین مدنی اتاری جرمنی کے شہر اوفنباغ سے عرض گزار ہوں. میرا سوال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کیا آپ نے باقاعدہ تعویذات کا علم حاصل کیا؟ کیونکہ مختلف مدنی مذاکروں میں جو قانون، جو کلیے اور جو ضابطے اور جو روز آپ بیان فرماتے ہیں تعویذات کی روح سے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ علم حاصل کیا. جی نہیں، جا استاد خالی است. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پھر یہ ساری باتیں آپ بتاتے کیسے ہیں تعویذات کے بارے میں؟ سر وہ مطالعے کر کے، پوچھ کے، سن کے تجربات ہو ہی جاتے ہیں آدمی کو. جو کسی فیلڈ میں داخل ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ راستہ طے کر ہی لیتا ہے. باقاعدہ مطلب کوئی میرا استاد نہیں ہے. اللہ کی رحمت. مزید کال دیجیے. پیارے پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے یہاں کافی اس طریقے کی ہڑکم مچی ہوئی ہے کہ آج چاند الٹا ہے. اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائے. اگر چاند الٹا نظر آئے تو کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، اور اس میں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے بھی ہمیں ارشاد فرماتے ہیں. اور کرونا سے بھی رشتہ جوڑتے ہوں گے چاند کا. کرونا سے بڑی بڑی بلائیں جو ہے نا یہ ہمارے بدن میں ویسے موجود ہیں گناہوں کی. اللہ کریم آسانی کر دے. اس کا کچھ کبھی پڑھا سنا نہیں ہے اس کے بارے میں. چاند الٹا یہ وہ تصویر میں دکھایا تو صحیح آپ نے، لیکن اب خدا جانے گا یہ واقعی چاند الٹا ہوا یا کیمرے نے اس کو الٹا کر دیا ہے. خدا بہتر جانے. کیونکہ آسمان پر دیکھیں، بادل کا بھی کوئی ٹکڑا ہوتا ہے اس طرح، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کورونا سے چاند کا کیا تعلق؟ کورونا کی ہمت تھوڑی چاند تک پہنچ جائے. یہ کوئی ٹیکنیک بھی تو ہو سکتی ہے کسی کی، خواہ خواہ تو چلا دیا ہو سوشل میڈیا پر. میں نے بھی دیکھا ہی ہے. اللہ بہتر جانے. یہ جنہوں نے بیچاروں نے وہ دیکھ لیا ہوگا سوشل میڈیا پر، سوال انہوں نے کر لیا. اللہ بہتر جانے کیا حقیقت ہے اس کی. لا ادری. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے سنت سے یہ سوال ہے کہ حسن رضا کس کے بیٹے ہیں؟ کیا کہا؟ حسن رضا کس کے بیٹے ہیں؟ حسن رضا کس کے بیٹے ہیں؟ اپنے امی ابو کے. کیا بات ہے جواب کی. نہ میں ان کی امی ہوں نہ ابو ہوں. میرا دودھ کا رشتہ ہے. ان کے ابو کا نام حاجی علی رضا ہے. میرے ساتھ ہوتے ہیں باپ بیٹے میرے ساتھ. آج کل تو وہ لاک ڈاؤن میں یہ دونوں بھی میرے ساتھ ہی بند ہیں. میں تو ویسے مستقل ایک طرح سے بند جیسا ہوں، یہ دونوں بھی ساتھ ہی رہتے ہیں میرے. یہ اپنا نام سن کر آ گئے. ویسے کیمرہ والا نہیں دکھا رہا، آ گئے یہ تجسس کے ساتھ دیکھ رہے تھے اسکرین کو. ہمارے پاس اس وقت تو کیمرہ مین بھی ایک ہی ہے نا. ایک کیمرہ، اور ان کے پاس بھی وہ جو ڈائریکٹر ہیں ان کے پاس بھی وہ سارے مناظر نہیں ہوتے، تو وہ یہ پرابلم ہو جاتا ہے. نہیں، ایک آدمی کیا کہاں مجھے 2 کیمرے رکھے ہوئے، ایک ہی اس کو ڈیل کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں. سید صاحب ماشاءاللہ. کال چلائیے. پیارے امیر اہل سنت، آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ اپنے مبارک سر پر لگانے کے لیے کس تیل کو نوازتے ہیں، کیونکہ آپ کے بال مبارک سیاہ اور گھنے ہیں. جواب عنایت فرما دیں، اور آپ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں. اللہ اللہ. جو تیل داڑھی پہ لگاتا ہوں وہی سر پہ بھی لگاتا ہوں. سر کے بال کالے ہیں، داڑھی کے بال سفید ہیں. اب یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے. کھوپرے کا تیل بہت استعمال کیا ہے، کبھی اور تیل بھی استعمال کر لیتا ہوں. تیل کبھی خود بنایا ہے؟ یا تیل تو میں بناتا تھا، وہ
कुछ जड़ी बूटियां किसी ने बताया था नुस्खा, वो जड़ी बूटियां डालकर पहले पानी में भिगो लेते थे हम, इसके बाद फिर वो तेल इस पे पका के बनाते थे। बाल झड़ने से और ये इस तरह की चीजों से ओ, ये तो बहुत आपने अंदर की बात बताई है। बाल झड़ने का भी, बाल झड़ने से बचाए जा सकते, ऐसा तेल आप बनाते थे? हाँ, अब वो उसके खवास ये थे, अब जिसको फायदा हो ना हो वो एक अलग बात है। दवा के खवास तो होते हैं ना, फायदा देना तो रब के हाथ में। एक अरसे तक ये तेल हम बनाते रहे घर में और मैं बेचता था। बहुत जरूरत है इस वजह से, ये प्रोडक्ट बहुत बिकता है। अगर कोई ऐसा कह देना कि ये वो आइटम है कि आपके बाल झड़ने से बच जाएंगे या रुक जाएंगे, तो अब मतलब बंदा सोचेगा बचेगा कम, पहले तो ले लेगा ना। अब ये अलग बात है कि वो जो बच्चा कुछ भी बाल चला जाता है कि जो आ जाता है वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये तो यूं समझो कि 2-3 चीजें ऐसी है बाबा कोस ये हो, एक तो बाल गिरने से बचाने वाली, रंग गोरा करने वाली, और इस तरह की 2-4 चीजें अगर किसी को बोले रहे इससे कद्दू थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो ये महंगी से महंगी चीजें भी जो है ना ये आदमी लेना शुरू कर देता है कि हाँ यार ये करना है। बाकी अब इसका जो भी प्लस माइनस होता है तो इसकी अब क्या लोगों को इतनी परवाह नहीं होती। फिर वो नुस्खा मैंने छोड़ दिया। फिर घर में बेचारे दूसरे बहनें वगैरह ये बना, यार इनके ताउन के बगैर तो होता नहीं है। फिर आखिरकार हमने ये छोड़ दिया काम। तो फिर मैंने नुस्खा जो था वो लिख कर एक ईसाई भाई को दे दिया, फिर वो तेल बनाते थे, सप्लाई करते थे। अब खुदा जाने वो अब भी कर रहे, अब वो भी नहीं कर रहे बता रहे, और काम धंधा इख्तियार कर लिया होगा। है मुश्किल काम है थोड़ा ये। नुस्खा हासिल कर लेना बाबा। अब तो मैं भूल गया हूँ। नहीं, जिनको दिया हो सकता उनके पास भी हो। फिर क्या करना है? उम्मत को फायदा होगा बाबा, जिसको बनाना बना लेगा। घर में एक बोतल के लिए बनाना तो नहीं हो सकता ना, इसमें जड़ी बूटियां मुख्तलिफ अपनी क्वांटिटी में आएंगी ना, एक एक सीरी थोड़ी कोई देगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम शोएब अत्तारी है। मेरी उम्र 12 साल है। मैं मुसलिन से बात कर रहा हूँ। बापा की बारगाह में अर्ज है, जिस तरह आपने लोगों का राशन और थैलीसीमिया के मरीजों के लिए ज़हन बनाया, इस तरह अगर आप मालिक मकान हजरात का किराए में नरमी का ज़हन बना दीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी को उरूज अता फरमाए। मेरी और मेरे वालिदैन के लिए हज मबरूर की दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह करीम आपको, आपके अम्मी अब्बू को, सबको, हमें वाकई मसला हज मबरूर की सआदत बख्शे। एक तो मैं ये वजाहत अर्ज करूं कि थैलीसीमिया हुआ या इमदादी काम हुआ जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा वर्ल्ड वाइड काम है। अगरचे वो थैलीसीमिया और खून का मसला तो भी पाकिस्तान में भी इतना, हम अभी नया नया काम है ना, इतना फैला नहीं है। अलबत्ता हमारा इमदादी काम जो है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह दीगर ममालिक में भी हो रहा है। आज वो नेपाल का भी मंजर दिखाया था मदनी खबरें में, लेकिन ये अब चूंकि ये सारे पाकिस्तानी हैं बोलने वाले मदनी चैनल पर, तो ये बेचारे वो घर की बातें करते हैं, कभी कराची में हो रहा है तो कभी, तो इनकी भी सबकी तवज्जो नहीं होती। ये ना कहा करें, मैं अपनी जात के लिए नहीं कह रहा, दावत इस्लामी एक आलमगीर तहरीक है, इंटरनेशनल तहरीक है, तो आप पाकिस्तान में इसको महदूद नहीं करें, क्योंकि हमारा सियासी तो मसला ही नहीं है ना, तो दीन की खिदमत कर रहे हैं। और दुनिया के सब ममालिक में हम दीन की खिदमत करने में अगर कामयाब होते भी हैं तो हमारा मुल्क को एतराज थोड़ी करेगा इससे, बल्कि इसमें भी एक से एक माशाअल्लाह अरबाब इख्तिदार में आपको मिलेंगे, हिज़्ब इख्तिलाफ में मिलेंगे जो दावत इस्लामी से मोहब्बत करते हैं। इसी वजह से कि ये लोग मतलब है कि सियासत में नहीं आते, बस हर तरफ ये नमाजों की और दीन की और नेकियों की दावतें देते रहते हैं, तो हमसे ये खुश होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुश हो तो इनको सवाब मिलेगा, नाराज हो तो हमारा बहरहाल ये कि इनके नसीब, जिन जो नाराज हो। तो बहरहाल ये कि आप ये कहा करें कि हमारा काम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये इमदादी काम मुख्तलिफ ममालिक में शुरू हो चुका है अल्लाह की रहमत से। और जहाँ जहाँ कोरोना तबाही मचा रहा है वहाँ वहाँ हमको काम करना भी चाहिए, हर जगह। मुसलमान दुनिया में जहां भी है एक है, मुसलमान है वो एक है। हम बाद में अपनी तकसीम है कि हम फुला बिरादरी के हैं तो फुला हमारा वतन है, तो फुला गांव है, तो फुला मुल्क है, ये सब की ये बाद में तकसीम है। पहले ये कि हमने एक नबी का कलमा पढ़ा, एक अल्लाह को सजदा करते हैं,
تو جو ضروریات دین پر ہم اعتقاد رکھتے ہوئے پورا پورا اسلام کے عقیدوں سے بالکل یعنی کہ اس پہ رکھتا اور جو مطلب ہے مسلمان وہ ہمارا بھائی ہے. اور میں کہتا ہوں اس لیے بھائی ہے یہ نہیں، تو قرآن فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہے. اب وہ مسلمان چاہے چین میں رہتا ہو، چاہے جاپان میں رہتا ہو، چاہے پاکستان میں رہتا ہو، چاہے ہندوستان میں رہتا ہو، چاہے عراق میں رہتا ہو، چاہے ایران میں رہتا ہو، کہیں بھی رہتا ہو، ہے مسلمان تو ہمارا بھائی ہے. ہمیں جو مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہو ہمیں اس کی ہمدردی کرنی ہے. سنتیں عام کریں دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جا اے مسلمان مدینے والے. اگرچہ تھیلیسیمیا کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس میں وہ خون کی بہت زیادہ ضرورت، اور ایک بار نہیں جب تک جیے بیچاروں کو خون کی ضرورت رہتی ہے، تو اس لیے ہم تھیلیسیمیا کا ہم نے نام لیا. لیکن ساتھ میں یہ بھی ہم نے وضاحت کی ہے کہ خون کی جس کو بھی ضرورت ہو، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے بندے کی جان پر بن جاتی ہے تو خون ہی تو ہوتا ہے، اس کو چڑھا کر اس کی جان بچاتے ہیں. بچانے والا اللہ ہے، لیکن یہ کہ خون کی ضرورت، میجر آپریشن جو ہوتے ہیں ان میں خون کی ضرورت، جو بچے غالباً آپریشن سے جو پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی میرا خیال ہے خون کی ضرورت پڑتی ہے. ایسے کئی امراض بھی ہوتے ہیں، کئی آپریشن ہوتے ہیں، کئی مواقع ہوتے ہیں جس میں خون کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ہم خون، اگرچہ تھیلیسیمیا ہائی لائٹ ہے لیکن ہماری طرف سے ہم نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ یہ خون جو بھی دکھیارا ہے آقا کا امتی اس کو یہ دیا جائے، صرف تھیلیسیمیا ہی کو نہیں. مدنی چینل والے بھی اگر سن رہے ہیں تو تھیلیسیمیا بھلے کر رہے ہیں آپ، مہربانی کر کے دوسروں کو مت بھول جائیں. جیسے کورونا نے دیگر مریضوں کو بیچاروں کو بالکل پسے پشت ڈال رکھا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، پھڑک رہا ہے، اس کی طرف دیکھنا ہی بند کر دیا. ہائے کورونا، ہوئے کورونا، ہائے. ارے بھائی کورونا کیا، کورونا سے بڑے بڑے خطرناک امراض موجود ہیں جن میں بیچارے پڑے ہوئے، تو ہم تو سبھی سے ہم ہمدردی کرنی ہے، نہ کہ صرف کورونا والوں سے. یہ ذہن میں رکھیے. آج ہمارا مشورہ جو ہوا تھا دوپہر کو، تو جس میں مختلف اس طرح کے جو ادارے تھے، وہ ناشکان رسول کا ہم نے ویڈیو کانفرنسنگ مشورہ کیا، اور وہاں بھی ہم نے یہ بات ڈکلیئر کی ہے کہ ایک تو پورے وہ کراچی کی زیادہ باتیں ہو رہی تھی تو پھر ہم نے پورے پاکستان کی وہاں باتیں کی. بلکہ میں تو یہ آپ کو عرض کروں گا کہ کل ہمیں ایک میسیج ملا کہ بہاولپور، بہاول نگر یا جنوبی پنجاب کی طرف پرابلم زیادہ ہے، تو الحمدللہ ہمارے حاجی اسلم جو ہے رکن شورا، وہ ان کیا وہ برتا ہے ملتان اور اس کے آس پاس کا، تو وہاں کی انہوں نے مناظر و ویڈیوز بھیجی ہیں کہ وہاں انہوں نے الحمدللہ خون کے عطیات وغیرہ کا سارا کام اسٹارٹ کر دیا. کل ہی پتہ چلا اور آج الحمدللہ ہمیں اطلاع مل گئی. تو ان کا بھی ہوا تھا مشورہ ہمارا کہ وہ تھیلیسیمیا ہی نہیں، تھیلیسیمیا کے علاوہ جو بھی خون کی جس کو ضرورت ہوگی انشاءاللہ اس مسلمان کو ہماری طرف سے یہ خون کی ترکیب بننی چاہیے. تو یہ ہوا تھا الحمدللہ ماشاءاللہ. اب مکان مالکان پر آئے ماشاءاللہ، ہم نے بیچارے بچے نے جی پیغام دیا ہے، کرائے کا درخواست کی ہے. واقعی ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس وہ کرایہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کرایہ بیچارے دیں کہ پیٹ بھرے اپنا، اس لیے وہ مکان بھی پورا نہیں لے سکتے، اچھا مکان نہیں لے سکتے، ادھر ادھر بیچارے کونے خدرے میں پڑے ہوتے ہیں. تو مکان مالکان جو بھی ہیں یہ اس کڑے وقت میں یہ بھی اپنا دل بڑا کریں. اب دو باتیں یا دونوں چیزیں میں عرض کروں گا. اتوار کو اس موضوع پر مجھے بھی کچھ لائیو کہنے کا موقع ملا تھا اس طرح کے پیغامات وغیرہ پر. اب ایک تو وہ ہے جو کرایہ دے نہیں سکتا، کام کاج بند ہے، تو ایک وہ بھی ہے جو صرف کرائے پر ہی اس کا گھر چل رہا ہے، اس کو کوئی کام کاج نہیں ہے، اس نے دکان کرائے پر دی ہے، وہ دکان سے کرایہ آئے گا یا گھر سے کرایہ آئے گا، اسی کرائے سے اس کا گھر چلے گا. اگر کرایہ نہیں آئے گا تو اس کا گھر بھی نہیں چلے گا. یعنی یہاں پر دیکھا جائے تو ایسی سچویشن ہے کئیوں کی کہ کرائے پر رہنے والا اور خود جس کا مکان ہے وہ دونوں اس پریشانی میں دونوں تقریباً برابر، کہ اس کی دکان بند ہے تو کرایہ دے نہیں سکتا،
اور اس کا گھر چلتا ہی کرائے پر ہے. ایسے بھی ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں کہ ان کا ذرائع آمدنی صرف کرایہ ہے، اور وہاں سے کرایہ بند تو ان کی آمدنی کا ذریعہ بھی بند، جیسے اس کی دکان بند ہو، اس کا آمدنی کا ذریعہ بند. تو ایسے میں اگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ہمدردی والا نظام بنائیں تو بھی میرا خیال ہے، جیسے مثال کے طور پر وہ پورا کرایہ نہ تو کچھ 25%، 30%، 40% دے، کیونکہ اس کا گھر بھی کرائے سے چل رہا ہے. یعنی کرائے پر گھر دینے والے بھی غریب لوگوں، یعنی مڈل کلاس کے لوگوں کی ایک تعداد ملے گی جنہوں نے اپنی بچی کچھ، اچھا اس میں بیوائیں بھی ہوتی ہیں کہ جنہوں نے اپنا گھر کرائے پر دیا ہوا ہوتا ہے یا اپنی دکان کرائے پر دی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کرائے کی دکان یا گھر سے اس بیوہ کے لیے پیسے آ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں سے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا گھر چلا رہی ہوتی ہے کہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. لہذا کرایہ دینے والے بھی اور کرایہ لینے والے بھی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے، جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کے 2 بھائی ہیں اور ایک باپ کا انتقال ہو جائے تو دونوں غمزدہ ہیں، دونوں ایک دوسرے سے تعزیت کریں گے نا، کون کس سے تعزیت کرے گا؟ تو مطلب یہ کہ ایک ایسی پریشانی آئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بڑے لوگ جو ہے نا اس پریشانی میں مبتلا ہیں، اور کلینک والا ماحول ہے کہ ہر مریض سمجھے کہ میں سب سے زیادہ ڈاکٹر کے پاس مریض گیا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ مریض بھی کے قریب میں بیٹھا ہوا ہو، جو کہ بھلے چیختا نہ ہو لیکن درد شاید اس کو اس سے زیادہ ہو یا تکلیف زیادہ ہو. لہذا ہم سب کو اس طرح ایک دوسرے کے درد کو بھی سمجھنا ہے اور غموں کو بانٹنا ہے، دکھوں کو بانٹنا ہے. تھوڑا 50-50 کر لیں یا مطلب 35-65 کر لیں. اس طرح کا اگر امیر سنت کی بارگاہ میں کوئی نظام بنے نا تو ہو. ہاں جس کو اللہ نے وسعت دی ہے ان کو تو چاہیے کہ 2-3 مہینے کا کرایہ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ کوئی ایسا تو نہیں کہ 1-1.5 مہینے کے بعد ہر چیز درست ہو جائے گی. یہ تو کرائسس جو ہیں یہ تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، نہ جانے یہ معاشی کرائسس کب اپنی جگہ پوری کرتے ہیں، کیونکہ یہ گھڑا جو خالی ہوا ہے اس کو بھرنے میں بھی کوئی وقت تو لگے گا. اللہ قادر مطلق ہے، وہ آن کی آن سب درست فرما دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے. تو یہ میری چادر میں یہ درخواست کر دوں. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا فارمولہ دے دیا ہے، اللہ کرے امت اس پر عمل کرے، سب ایک دوسرے کی ہمدردی خیر خواہی کرنی چاہیے. اس میں ایک اور بھی میسیجز آ رہے ہیں کہ ہاں مسجدوں کی دکانیں ہیں، مراکز کی دکانیں ہیں، اس میں بھی رعایت دی جائے. تو وقف کے مال پہ جو دکانیں ہیں اس میں مسجدوں اور مدرسے والوں کو یہ اجازت عرف کے مطابق نہیں ہوتی. میری مفتی صاحب سے بات ہوئی تھی، مزید اس میں رہنمائی لے لیں گے. اس میں تاخیر کی اجازت تو دی جا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے اس مہینے کا رینٹ آپ تو اگلے 2-3 مہینوں میں قسطوں میں دے دیں، لیکن معاف کرنے کے حوالے سے ایک بندے کو اختیار نہیں ہوتا. تو جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں چینل پر تو لوگ کہتے ہیں بھائی پھر جو مسجدوں کے ساتھ دکانیں ہیں یا مراکز کے ساتھ دکانیں ہیں تو ان کا کرایہ بھی معاف کر دیا جائے. تو چونکہ وہ کسی پرسنل آدمی کا نہیں ہے تو اس پر ایک آدمی کیسے اس کو معاف کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اچھا وہ ذاتی تو ہے نہیں، ذاتی تو معاف کر سکتا آدمی، لیکن یہ تو اس میں بھی غوری کرنا عبداللطیف بھائی کہ ایک مسجد کے ساتھ دکان ہے، 2 دکانیں مثال کے طور پر 2 دکانوں کا جو کرایہ آ رہا ہے نا اس کرائے سے اور کچھ محلے والوں کے چندے سے امام صاحب اور مؤذن صاحب اور خادم صاحب کا گھر چل رہا ہوتا ہے. ان کو تنخواہیں اس کرائے سے جائیں گی، اور آپ نے وہ کرایہ تو چلو روک لیا کہ یار آپ کے گھر کے اندر پرابلم ہے، لیکن آپ نے کرایہ روکا تو بیچارے امام صاحب مؤذن صاحب اور خادم صاحب کا کیا ہوگا؟ اچھا امام صاحب خادم صاحب مؤذن صاحب اس میں سے کچھ پیسے بچا کر اپنے گاؤں میں بھیجتے ہوں گے کہ جہاں ان کا گھر چلتا ہوگا. تو یہ ضرور سمجھیے گا کہ اس وقت ایک ہاسپٹل ہے، ایک کلینک ہے، اور اس میں سمجھیں کہ تقریباً سارے مریض ہیں، کسی کا مرض کم کسی کا مرض زیادہ ہے. یا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار میرے سوا سارے سکھی ہیں. نہیں، اگر میں دکھی ہو تو یار ہو سکتا ہے وہ اگر میرے سے زیادہ دکھی نہیں تو ہو سکتا ہے میرے سے کم بھی نہ ہو. لہذا مہربانی کر کے ایک دوسرے کے دکھوں کو بانٹنے والا ذہن بنائیں، اور یہ کہ مطلب تھوڑی سی میری روشنی کم ہو جائے تو تھوڑا تو اس کی روشنی بڑھ جائے گی، ساری روشنی مجھے مل جائے تو وہ اندھیرے میں چلا جائے گا. تو تھوڑا سا یوں ملا جلا کا کام چلائیے گا. انشاءاللہ اس طرح میں ایک قوم اور انشاءاللہ ایک نبی پاک کے ایک سچے غلام بن کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. رب نے چاہا تو ہم پر بھی بڑی 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 رحمتوں کا می برسے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اپنوں کو خوش کر پاؤں گا دل میں جب یہ ہوتا ہے، اپنوں کو خوش کر پاؤں
تاب درد اگرچہ ہوتا ہے، اپنوں کو خوش کر پاؤں گا دل میں جب یہ ہوتا ہے، اپنوں کو خوش کر پاؤں گا دل میں جب یہ ہوتا ہے، بوجھ ہو کوئی اٹھا لیتا میں، بوجھ ہو کوئی اٹھا لیتا میں، درد اگرچہ ہوتا ہے۔ میں بابا یہ جو خون دینے کے لیے آ رہے تھے تو یہ دیکھ دیکھ کے مجھے یہ ایک بات یاد آ رہی تھی کہ یہ نہ راشن لینے آئے ہیں نہ یہ پیسے لینے آئے ہیں، لاک ڈاؤن کی حالت میں یہ اپنا خون دینے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مبارک، مرحبا۔ اچھا، یہاں یہ بتاتے رہیں کہ الحمدللہ یہ حفظان صحت کے اصول کے مطابق سوشل ڈسٹنس کے ساتھ تمام کیور کے ساتھ الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے۔ بلڈ دینے سے پہلے ان کی جو ہسٹری بھی چیک کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ امیر علیہ سنت نے جس طرح فرمایا کہ پورے وطن میں یہ کام کیا جائے تو ہمیں مجلس ڈاکٹرز کی طرف سے 59 شہروں کی ماشاءاللہ لسٹ مل گئی ہے۔ اسکرین پر یہ نمبر چلتے رہیں گے، آپ ان 59 شہروں میں جس بھی شہر میں ہیں، فون نمبر بھی ہیں، اپنے شہر میں فون کیجئے اور ٹائم بک کر کے آپ اپنے شہروں میں ان جگہوں پر جا کر بلڈ دینا شروع کر سکتے ہیں۔ کراچی سے ابتدا ہو گئی ہے اور کئی شہروں میں کام، مجھے بتایا گیا کہ 12-13 شہروں میں بلڈ دیا بھی جا چکا، لیکن اب یہ باقاعدہ ہم نے سینٹرز کے لیے قیام کر دیا ہے۔ 59 سٹیز آف پاکستان، آپ کال کیجئے، اپنا ٹائم بک کیجئے اور بلڈ دینا شروع کیجئے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رہے یہ بلڈ صرف تھیلیسیمیا کے لیے نہیں بلکہ جس بھی مسلمان کو جس بھی مرض کے لیے ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ دینے والا بھی یہی نیت کرے، صرف تھیلیسیمیا کی نیت نہ کرے، جس کو بھی ضرورت ہو وہ دے دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ کال دیں۔ یہ میرا بیٹا ہے محمد معاویہ اس کا نام رکھا ہے، 7 مہینے سے ہے یہ، ابھی اس وقت جینا میں سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ پاؤں اس کا کاٹ دیا جائے گا کیونکہ یہ 7 مہینے سے اس کی نسیں نہیں مل رہی ہے، تو سرجری کرنے سے بہت تکلیف ہو رہی ہے ڈاکٹروں کو، باریک نسیں نہیں ملے گی، تو پھر بھی ہے نا آخری آپشن ہے نا ٹانگ کاٹنے کا کہہ دیا ڈاکٹر نے، تو پھر بھی ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی نس دیکھیں گے، اگر مل جاتی ہے تو صحیح ہے ورنہ ہے نا لاسٹ اس کی ٹانگ کاٹنے کا ہے۔ تو آپ لوگ سے گزارش ہے کہ پلیز میرے لیے، میرے بچے کے لیے دعا کریں، کل صبح آپریشن ہے اس کا۔ اللہ کریم آسانی کر دے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کے بچے کو شفا عطا فرمائے، اللہ کرے آپریشن کے بغیر ہی اس کی اللہ کرے ترکیب بن جائے۔ یہ تو اللہ کے لیے تو سب ممکن ہے، اس کے لیے کیا ناممکن ہے؟ اللہ آپ کی خوشیاں لوٹا دے، اس کی ماں کو بھی اللہ صبر دے، ہمت دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ حضور ایک اور دعا بھی آپ سے کروانی تھی، ہمارے مبلغ دعوت اسلامی شہاب بھائی اس وقت ترکی میں ہیں مدنی کاموں کے لیے، اور ان کی والدہ کا کل رات انتقال ہو گیا، وہ جنازے میں شرکت کے لیے بھی کیونکہ وہاں ایئرپورٹس وغیرہ بھی بند ہیں، تو ان کی مغفرت کی بھی دعا فرما دیجیے گا۔ اللہ کرم فرمائے، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں یا اللہ ام شہاب کو غریق رحمت فرما، ان کی مغفرت فرما الہ العالمین، آمین۔ ان کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے، جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب کر دے، یہ قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولا کریم حاجی شہاب الدین کو اور ان کے دیگر بھائیوں کو، بہنوں کو، جو بھی ان کے سوگوار ہیں، سب کو صبر جمیل، اور سب صبر جمیل پر اجر جزیل مرحم، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ یہ گھر میں نے مرچی کا پودا گھر میں گملے میں لگایا ہوا ہے، تو یہ گھر میں لگانا صحیح ہے یا غلط؟ گھر میں یا گھر سے باہر؟ ہری مرچوں کا ایک پودا لگایا ہوا ہے گھر میں۔ گھر میں ہری مرچوں کا پودا لگایا ہے گھر کے اندر؟ ہاں، تو یہ لگانا صحیح ہے غلط؟ پوچھ رہے ہیں، اطلاع دے رہے ہیں۔ صحیح، یہ پوچھا تھا انہوں نے، صحیح ہے یا غلط؟ یہی ہے سر۔ اچھا، تو غلط اس میں کیا ہے؟ بھلے نہ لگایا گھر میں، اگر اسی جگہ ہے تو گھر کی جو 4 دیواریاں ہوتی ہیں،
कच्ची जगह होती है इसमें तो वैसे लोग फलों के भी पौधे लगाते हैं, दरख्त लगाते हैं। तो जैसा घर, वो सारा घर तो सभी कहलाता है, लेकिन उस बच्चे ने यद कमरे में तो ये जमता नहीं है जब तक ताज़ा हवा धूप वगैरह ना मिले। तो अल्लाह बेहतर जाने। तो सही है, अगर किसी को कोई तकलीफ नहीं है घर के अफराद को तो कोई हर्ज नहीं है। क्या मशवरा देते अगर घर में गुंजाइश है, आस पास में गुंजाइश, छोटे नीचे के भी मकान होते हैं, तो वो छोटी सब्जी वगैरह के इस तरह के, जैसे कि वो पुदीना, धनिया, तो जनाब इस तरह की चीज़ों के अगर ये छोटे छोटे पौधे लगा लें और घर के अंदर ही कोई ऐसा निज़ाम बन जाएगा ये इनको मिलता हो, तो ये ज़्यादा आपको लगता है कि सहूलत है इसमें? बिल्कुल, इसमें सहूलत भी है, और पौधे से तो कोई घर खाली होना नहीं चाहिए। जहाँ जहाँ गुंजाइश हो ना, तो वहाँ पौधे, दरख्त, सब्जे, बेलें ये सब लगा दिया करें, तो इससे हवा भी साफ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं और ऑक्सीजन हमको देते हैं। आपको पापा जैसे ये थैलीसीमिया वाला प्रॉब्लम हुआ ना, मुझे अभी आपकी बातों से याद आया, शायद अगर मैं गलती नहीं कर रहा अब्दुल हबीब भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि ये इस वक्त जो मौसम था ना ये शजरकारी का था। अल्लाह अकबर। और इस वक्त शजरकारी की जा रही थी, और अब लॉकडाउन की वजह से शजरकारी भी रुक गई होगी, क्योंकि इसका भी साल में 2 या 3 सीज़न शायद मेन आते हैं। और मुझे जो इत्तला थी आखिर हमने भी मशवरे किए थे, आपको याद होगा कि हम शजरकारी की तरफ भी हम अपने आप को, क्योंकि ये मौसम आता है, इस तरह का सीज़न आता है कि इसमें पौधे लगाए जाते हैं, तो हमने आपस में अभी पिछले दिनों ही हमने मशवरे भी किए थे। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से एक पॉजिटिव साइड ये पता चल रही है कि हवा प्योर हो रही है, पॉल्यूशन कम हो रहा है, और ये जो ओजोन की लेयर है बताया जा रहा है कि ये भी बेहतर होना शुरू हो गई है। तो एक पॉजिटिव साइन है कि लोग चूंकि घरों में हैं, गाड़ियां ज्यादा बाहर नहीं निकल रही हैं, तो हवा की पॉल्यूशन बंद हो रही है, नहरों का पानी बहुत साफ हो रहा है। हाँ, फैक्ट्रियां बंद, नहरों का पानी साफ हो रहा है। कई जगहों की पिक्चर्स आ रही हैं कि ये आप देखें, ये वही नहर है जो थोड़े दिनों पहले कितनी आलूदा थी, अब कितनी साफ शफाफ हो गई है। वो कहते हैं ना, बात जानवर भी परेशान है कि वो गए किधर जो हमें तंग करते थे। जानवर परेशान है कि जो हमें तंग करते थे वो कहाँ गए? किसी ने चला, इस तरह की पोस्टें चल रही है कि जानवर भी हैरान खुश चलाई है पोस्टें, माशाल्लाह। बहरहाल ये कि साइड इफेक्ट ज्यादा है इसके, यानी मुझे जो लग रहा है कि जो महंगाई आएगी ना, वो खुदा न खास्ता नाकाबिल बर्दाश्त होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि यानी कि हंगामे होते हैं ना, जब हड़तालें, हंगामे, तो कितना नुकसान होता है, इमलाक जलती हैं ये वो, और महंगाई आ जाती है। तो इसी तरह इसमें जो इतने दिन से ये जो कारोबार सब बंद है दुनिया में, तो दुनिया भर में मईशत तो वो समझो कि वो कोरोना वायरस जो है ना, मईशत को तो दिमाग की तरह चाट रहा है इस वक्त, और रोजाना समझो अरबों खरबों रुपए का नुकसान इस वक्त हो रहा है। तो खुदा जाने कब ये नुकसान रुकेगा और ये कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश करेंगे, दिवालिये निकल रहे हैं। दुनिया भर के मुसलमान अपने सरमाए को अगर सही मायना में इस्तेमाल करें, अपनी ज़कात को सही मायना में इस्तेमाल कर लेना इस दुखों की घड़ी में भी, तब भी बहुत सारे दुखों और परेशानियों पर काबू पाया जा सकता है। इसी तरह अगर अपनी मईशत और अपनी ज़राअत और इस तरह की चीज़ों को भी अगर हम अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बनाने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को, मैं सबका नहीं कहता, बहुत सारे लोगों को हम तकालीफ से बचा सकें। मुझे एक बाबा इह्याउल उलूम में एक वाक़या याद आ रहा है। एक बुज़ुर्ग का कारोबार था, वो शक्कर का कारोबार था। तो इन्होंने, इनके जो एजेंट थे, अब मैं थोड़ा आज की इस्तिलाह में बात करूंगा कि वो बिजनेस था उनका, शुगर का बिजनेस था, शक्कर का। तो इनके जो एजेंट थे उनको उन्होंने गन्ने की फसलों के तरफ लगाया हुआ था। तो उसने इत्तला दी कि हुजूर ये गन्ने की जो फसल है ना, इसके ऊपर आने वाला है प्रॉब्लम फसल पर, तो आप इसी तरह जो है ना ये माल खरीद लें। तो उन्होंने वो माल तो ख़रीद लिया। माल ख़रीदने के बाद वो वाकई वो फसल पर वो प्रॉब्लम आया और शक्कर महंगी हो गई। इन्होंने महंगे दामों शक्कर तो बेच दी। अब इनको अचानक ख्याल आया कि ये मैंने क्या किया, मेरा ये अमल मुसलमानों की खैरख्वाही वाला तो ना था। तो इन्होंने जिसको शक्कर बेची थी ना, उनसे रब्ता किया कि मैंने जो आपको शक्कर बेची है वो शक्कर इतने की नहीं, अब इतने की है। तो कहा इतने की क्यों?
کہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ چیز ہونی ہے اور اس لیے میں نے یہ شکر کے کام میں یہ سارا کام کیا اور یہ شکر مہنگی ہوئی اور میں نے آپ کو مہنگے داموں بیچا. اگر میں یہ نہ کرتا تو آپ کو وہ اوریجنل داموں میں بکتی جو اصل اس کا دام تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے مطلب کہ کوئی پرابلم نہیں ہے, مجھے یہ کاسٹ میں مجھے کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, میں اب یا تو یہ سودا ختم کریں یا یہ نفع مجھ سے واپس لے لیں. تو آخر انہوں نے نفع واپس دیا, یا سودا ختم کیا یا نفع واپس دیا. اس کے بعد ڈیل کو ریفریش کیا, تب جا کر ان کو چین آیا. سبحان اللہ. یعنی یہ اللہ کے نیک بندے تھے جو یہ تاجر, میں تو بزنس کمیونٹی کی مثال دی ہے نا, یہ بزنس کمیونٹی تھی ہمارے پہلے کی, جو اللہ کے نیک بندے بزرگان دین جو کاروبار کرتے تھے. صحابہ کرام بھی کاروبار کرتے تھے. تو اس میں اگر یہ ہم سب اس معاملے میں اگر سیریس ہو جائے نا, مسلمانوں کی خیر خواہی والا ذہن ہمارا بن جائے. باقاعدہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تجارت کے چیپٹر کے اندر مسلمانوں کی خیر خواہی کا پورا ایک چیپٹر باندھا ہے کہ تاجر کو کس طرح مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے اور کس طرح مارکیٹ میں ان کو وقت گزارنا چاہیے اور اپنا کاروبار کرنا چاہیے. اگر اس فارمولے کو بھی بزنس کمیونٹی لے لینا تو میں بھی اللہ کی رحمت شامل رہے, آپ کو پروفٹ ہی ہوگا, لاس نہیں ہوگا. جی کال دیں. ماشاء اللہ. امیر سنت شیخ طریقت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میں سکھر سے بات کر رہا ہوں. یہ جو ابھی آپ نے تیل کا تذکرہ فرمایا, تو کم و بیش 20-25 سال پہلے میں یہ تیل لے کر آیا تھا, جو کچھ گھر والوں نے منگایا تھا, اور ایک اسلامی بھائی جو ہمارے آفس میں کام کرتے تھے, ان کے سر کے بال اور آدھی مونچھ جو ہے وہ اڑ چکی تھی نا, تو کافی انہوں نے علاج کرایا, فائدہ نہیں ہو رہا تھا. تو پھر میں نے وہ تیل ان کو پیش کیا, تو انہوں نے کچھ ٹائم استعمال کیا, کم و بیش 2 شیشی انہوں نے استعمال کری, تو ان کی وہ مونچھ بھی آ گئی اور سر کے بال بھی آ گئے, اور ماشاءاللہ وہ جو ہے بالوں کے حساب سے جو بیچارے پریشان رہتے تھے وہ صحیح ہو گئے. اور اسی تیل کو ایسے اسلامی بھائی اسلامی بہنوں نے کیا جو بیماری کی وجہ سے جو بال سفید ہو جاتے ہیں, عمر کی وجہ سے نہیں ہوتے, تو وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے بال بھی کالے ہو گئے تھے. تو یہ ہو سکے اگر تیل دوبارہ ہمیں دستیاب ہو کر مل جایا کرے تو کئی اسلامی بھائیوں کے, اسلامی بہنوں کے, مسلمانوں کے اور امت کا فائدہ ہو سکتا ہے. ڈیمانڈ آنی تھی. نئی کمپنی بناتے ہیں تیل کی, پیسے کھینچنے شروع کریں گے تو وہ جو فیز ہے نا وہ شاید رخصت نہ ہو جائے. میں اپنے بیگ میں رکھتا تھا, آپ کو سب پتا ہوگا, بیگ میں رکھتا تھا تیل کی بوتلیں, اگربتیاں, عطر, یہ جہاں بھی بیان کرنے جاتا تھا ساتھ لے جاتا تھا. ایک میرے ساتھ عیسائی بھائی ہوتے تھے, وہ بچھا کر بیچتے تھے. تو اس طرح مطلب یہ کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ بیگ ہاتھ سے چھوٹا ہے یا کوئی چوٹ آئی ہے تو اندر بوتل یا بوتلیں ٹوٹی بھی ہیں, تیل اور سارا جو مال ہے اس کا تیل. تو ہو سکتا ہے سکھر بھی لے کے جاؤں گا میں, یا یہ کراچی آ کر آئے ہوں گے اور دیکھا ہوگا تو لیا ہوگا. حاجی رضا کو فارمولا تو بتا دیں, حاجی رضا چھوٹے ہوں گے. نہیں مجھے یاد ہے یہ تیل گھر پہ بنتا تھا, گوگلی والے گھر پہ ہی بنتا تھا اور موسالین والے گھر پہ ہی بنتا تھا. جی ہاں, یہ دونوں پھوپھیاں اور والدہ یہ سب مل کے یہ بناتی تھی. اور میں اس وقت اپنے وہ جو بھی چھوٹا تھا, جو آپ چھوٹے جو بھی کرتے تھے, جس طرح تعاون کرتے تھے, وہ پریشان کرنے کا کام کرتے تھے. یہ میں لاتا تھا جوڑیا بازار میں, اپنے یہاں دکانیں ہیں نا وہ ہول سیل کی جڑی بوٹیوں کی, تو وہاں سے جڑی بوٹیاں لے آتا تھا, پھر ہم گھر میں ہی ہمارے گھر میں بنا دیتے تھے. آج وہ راز بتا ہی دینا کیا ملاتے تھے اس میں. مجھے یاد نہیں یار, نسخہ مل سکتا ہے. یہ ابھی ہم نے عبدالابی ابھی ہم نے آواز لگائی ہے, سن بھی رہے ہیں, ہو سکتا ہے سائیں بھائی خود ہی مجھے نسخہ پہنچا دیں. ابھی آواز لگائی ہے, ابھی تو تیل کا فیضان پتہ چلا نا کہ تیل کا فیضان کیسا تھا. ابھی تیل کا فارمولا بھی کہیں نہ کہیں تو ہو سکتا ہے آ بھی جائے گا. آپ دونوں ضرورت مند تو نہیں ہے نا اس تیل کے؟ میں جی نہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. میں اس لیے بلا ہوگا کیونکہ یہ ضرور بتا دو مدنی چینل کے ناظرین, بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. اگر کل کو کوئی کہتا ہے کہ وہ
الیاس قادری صاحب نے جو تیل کہا تھا وہ تیل کے فارمولے والا تیل میری دکان پر دستیاب ہے، تو جب تک کہ یہاں سے اعلان نہ ہو جائے نا، آپ نے کسی بھی بیچنے والے کے اس پہ اشتہار پہ بھروسہ کر نہیں لینا خالی خالی. اس نے بیچنا ہی چھوڑ دیا نا، بتا رہی ہے. نہیں اب تو اب اس کا مطلب کس کے پاس؟ ہم نے تو ایسے بول دیا نا بابا، جب مطلب کہ سب کو تو نقلی بک جاتا ہے، آپ کہتے جب نوٹ تو یہ اشتہار بھی نقلی بن جائے گا اور قوم چل پڑے گی. تو اب یہ کہ یہ بار بار اصرار کریں گے میں بتاؤں، کرونا وائرس کی جڑی بوٹیاں بکنا شروع ہو گئی ہمارے ملک میں. کرونا وائرس کا علاج جڑی بوٹیوں کے بکنا شروع ہو گئی ہیں اور لوگ لائن لگا کے لے رہے ہیں. المدینہ کیا حکومت نے جا کے پولیس والوں نے پکڑا اس کو. اچھا نہیں تو جڑی بوٹیوں میں کرونا کا علاج نہیں ہے، یہ بھی کیسے تھے ہو؟ اللہ شفا دینے والا ہے. اور حکمت کا ایک پورا مطلب یہ بھی ایک نظام ہے. حکمت پہلے تو حکیموں کا بہت چلتا تھا، اب ڈاکٹر لوگ چھا گئے ہیں. میں اب بھی حکمت کے ہی علاج سے الحمدللہ عام طور پہ حکمت کا ہی علاج کر رہا ہوں میں، اور اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ. اللہ شفا دیتا ہے، دوا اس وقت تک فائدہ کر نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے. دراصل یہ ہے نا یہ کہ آسان نسخے بھی تو ہیں کرونا سے بچنے کے، جس سے وہ مختلف یعنی کہ ذرائع سے جو پتہ چلتے ہیں. اسٹیم لے 1 2 بار 3 بار دن میں، اسٹیم بھاپ، اس کے بھی بغیر الیکٹرونک آلات بھی آتے ہیں. یا پتیلا ہے اس میں پانی گرم کر لیں، سادہ گرم کر لیں اس پانی، اور کچھ چادر وغیرہ ڈال کر اس کو بھاپ لیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس جیسے اب ناک کے ذریعے سانس میں گیا تو یہ ناک میں کہیں جا کر یہ اپنا گھر بناتا ہے، 1 دن یا قیام کرتا ہے، اس کے بعد یہ اٹیک کرتا ہے. تو اگر روز روز بھاپ لیں گے اور اگر یہ چڑھ بھی گیا ناک میں تو یہ نازک بہت ہے، یہ جیسے اس کو گرمی پہنچے گی تو یہ مر جائے گا بھاپ کی. گلے میں کہیں اس نے گھر بنایا ہے تو گلے میں بھی اس کی بھاپ تو جائے گی نا جب سانس لیں گے ناک سے منہ سے، تو یہ وہاں اٹیک کر دے گا اس پر. یہ مطلب اٹیک کرے اس سے پہلے اس کو یہ مار دے گا. وہ گرم پانی پینے کا بھی مشورہ دیا جا رہا ہے، یہاں تک گرما گرم چائے پیئیں تو اس سے بھی مر جائے گا. تو یہ ٹوٹکے بھی تو آ رہے ہیں، تو بہرحال کرنے چاہیے. اس میں تو ان کا سائیڈ ایفیکٹ تو کوئی سمجھ میں آ نہیں رہا. نزلے میں جیسے بھاپ لیتے ہی ہے نا بام ڈال کے، تو اس میں بام ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، سادہ گرم پانی. میں بھی کوشش کر رہا ہوں بھاپ لینے کی. یہ حاجی رضا نے مجھے مشین لا کر تھوڑے دن پہلے دی تھی کہ یہ بھاپ لیا کرو، میں کوشش کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس طرح کرنے میں احتیاطاً کوئی حرج نہیں ہے، فائدہ ہی ہے. یہ حسن رضا کہہ رہے میں بھی تو بھاپ لیتا ہوں، یہ بھی میرے ساتھ ساتھ لگے بھی ہوتے، الگ سے بھی لیتے ہیں، میرے ساتھ بھی لیتے ہیں باپ. الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں. بچانے والا اللہ ہے، ہوگا وہی جو رب چاہے گا. ہم ہیلا کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پرہیزی 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے. بیماری لگے سے پہلے آدمی احتیاط کر لے تو اچھا ہے، ورنہ تو پھر وہ وقت نکل جائے گا. لیکن کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہونا ہے، احتیاط کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایسی چیزیں کھائے بندہ کہ جس سے مطلب قوت مدافعت بڑھے، ڈیفینسیو پاورز جو ہے نا وہ پیدا ہوں. ایسی غذائیں بھی کھانی چاہیے. تو کوشش کرتے رہے آدمی. جی محمد رفیق اتاری. باپا جان جی وہ تیل کا نسخہ میرے پاس موجود ہے، جب میں آپ کے پاس حالات صحیح ہوئے آؤں گا تو وہ تیل کا نسخہ آپ کو دوں گا. اور مجھے شوگر کی بیماری ہے، آپ دعا فرمائے کہ میں اس سے صحت یاب ہو جاؤں. اور ہم سب گھر والوں کے لیے دعائے مدینہ اور دعائے مغفرت. آمین. کیا شروع میں کیا فرمایا انہوں نے سمجھا نہیں. رفیق بھائی ہیں پرانے والے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تیل کا نسخہ موجود ہے اور میں آ کر آپ کو پیش کر دوں گا جب حالات. حاجی رفیق اپنے اللہ میں نے بولا نا شاید یہ سن رہے ہوئے تو نسخہ آ جائے گا. مرحبا جزاک اللہ خیر. لیکن مارو کوئی विचार નથી હો બનાવવાનું, بیچارے کو شوگر ہوئی حاجی رفیق کو. اللہ آئیے تو بتایا تھا آپ نے میرے کو. اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ کریم آسانی کر دے. تو دے جانا نسخہ، تو اپنے ہو سکا تو کسی رسالے وغیرہ میں ہو سکتا شامل کر دیں.
अब फिर ये कि दुकानें खुलेंगी यार, फिर वो लूट मार ना करें, तो बाहर मदनी बाहर आ गए ना उसकी। सब घर में भी बना सकेंगे ना, एक नहीं बना सकते ना बेचने के लिए, यानी कि पतीला बनाएंगे तो ही पड़ता खाएगा। एक थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटियां ये देंगे नहीं ना। नुस्खा आता है फिर बाबा मशवरा करते हैं, यूं है। नुस्खा तो आने दे। अपने दावत इस्लामी की कोई दुकान खोल लें, वो मदनी इनामत वाले तो अपना बस्ता लगाते हैं ना, चीजें बेचते हैं ना, उसमें वो पता नहीं तेल भी रखते हैं नहीं रखते, वो तेल भी रखना होता है ना सिराने, ये हो सकता है इसमें ये चला दें। दावत इस्लामी कमर्शियल नहीं चलती, प्रोफेशनल चलती है ना। मकतबुल मदीना तो किताबों के अलावा भी बात चीजें रखता है ना, तो उम्मत की खैर ख्वाही के लिए, मगर इसमें गौर करना पड़ेगा, बनाने में लफड़े यार, इसके बनाना आसान नहीं है, मेहनत का काम है, हाथ चिकने और कपड़े चिकने, और इतने बड़े पतीले में पकाना पड़ता था, इतना बड़ा पतीला पिलाड़ के रखते थे पानी में, इतना इस वक्त यकीन माने मैं आपको बताऊं, फिर उसको छानना। अभी जो आप बात कर रहे हैं ना, इतना अरे हुजूर आप पतीले वाला जमाना गया, अब तो फैक्ट्री लगेगी। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूं अब्दुल हबीब कि इस वक्त जो मदनी चैनल पर जो इस वक्त यूं होगा ना, अभी फार्मूला आया, अभी फार्मूला, पता कितने ने कलम कागज निकाल लिया होगा, अभी फार्मूला आया, अभी फार्मूला आया। अब गंजपन हमारे इतना बढ़ गया है कि मत पूछो बात ना, तो ये सब बैठे हुए होंगे और ये सब जो बस अब आया गया आया। आइए दूसरा सवाल, आइए दूसरी कॉल लेते हैं। मीठे मीठे मुर्शिद करीम निगरान शूरा और हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी की बारगाह हसन रजा अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल का सिलसिला दिलों की राहत ज़बरदस्त जा रहा है। अल्लाह ताला आप सबको इसकी खूब खूब बरकत अता फरमाए। मेरी अब्दुल हबीब भाई की बारगाह में अर्ज है कि पंजाबी कलाम मैनू शौक मदीने जामरदा सुना दे, और बाबा की बारगाह में अर्ज है कि हम सब के लिए मदीने पाक की बादब हाजिर की दुआ भी फरमा दे। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम बादब हाजिरियां नसीब फरमा मदीने की। जी अगली कॉल की तरफ से आए, आपको फरमाइश हुई है, एक दो शेर सुना दो, दिल जोई हो जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं, आका तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं, मेरी अक्ल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं, मेरी अक्ल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी तोर नहीं, पर मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं, आका तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। सुभान अल्लाह। हुजूर ये कलाम आपके किताब घर के बाहर वजीर हुसैन बापू से सुना था पहली बार। माशाअल्लाह, अब ये भी बेचारे उम्र बड़ी हो गई, हमारी तकरीबन सेम उम्र है, वो भी 1950 की मेरा ख्याल इनकी भी है। वजीर के लिए भी दुआ कर सैयद वजीर साहब के पास कलाम जो है ना, वो हमारे माहौल में शुरू से मशहूर है, वो एक मखसूस अंदाज और मखसूस तर्ज में ही कलाम पढ़ा करते थे, बहुत प्यारा पढ़ते थे। अल्लाह सेहत दे, आफियत दे। पहले हम तो बहुत साथ रहे ना, आमीन। बड़े वफादार हमारे दोस्त रहे, हम यार बस
एज फैक्टर और फिर मसरूफियात और अंदाज जिंदगियों में तब्दीली आ गई। अभी भी हमसे राब्ते में है और अभी सैयद साहिबान की मदद जो दावत इस्लामी कर रही है उसमें वजीर हुसैन साहब और उनके बेटे मुआविया भाई की मदद से माशाल्लाह बहुत बड़ी लिस्ट हमें मिली और सैयद साहिबान के घरों तक अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने खिदमत पेश की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आशिक साहबा किराम है ये, अपने बेटे का नाम तब्दील करके इन्होंने जब छोटा था ना तो मुआविया रजा रखा था। मेरा तस्करा हुआ था इनसे सैयदना मेरा मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से, तो बस बोला अच्छा जो नाम मुआविया है। कितने पुराना नाम में भूल, बच्चा था वो, अब तो बाल बच्चे वाला हो गया। कितने पुरानी बात है ये कोई 40 साल पुरानी बात है, 25-30 साल। अच्छा हाँ, मतलब बहुत पुरानी बात है। नहीं, ये मुआविया रजा और ये इनके बड़े जो वजीर वफू के बड़े बेटे इमरान, ये हम तीनों जन समझो साथ पढ़े हुए हैं जी। तो आप खेलते थे ये साथ। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? तकरीबन 40 होगी ना, तो ये होगी कोई ये छोटे से थे, ये मेरा ख्याल 30-35 साल पुराना वाक्य होगा, ये बहुत छोटे से थे। सुभान अल्लाह। मेरी इत्तला के मुताबिक ऐसे दुकानदारों की इत्तलात आ रही हैं जिन्होंने अपने मुलाजिमीन को तनख्वाहें दे दी हैं, माशाअल्लाह, क्योंकि मुलाजिमीन परेशान हैं। ज़ाहिर आपकी दुकान बंद है और आपका भी कारोबार यकीनन नहीं चल रहा होगा या जो भी आपके मसाइल होंगे, लेकिन बड़ी तादाद दुकानदारों की, फैक्ट्री ओनर्स की वो है कि जिनके पास बैकअप मौजूद होता है और वो अपने मुलाजिमीन को तनख्वाह, यानी आप तनख्वाह देकर शायद फिर भी खाते पीते रहेंगे, लेकिन अगर उनको तनख्वाह ना मिली तो उनका खाने पीने के मसाइल पैदा हो सकते हैं। और तंजीम हो, इदारे हों, वेलफेयर के इदारे हों या रियासत हो, मुश्किल है कि हर एक घर तक उसकी हाजत और ज़रूरत पहुंच जाए। लिहाजा मेरी उन तमाम तर सेठ हजरात से, दुकानदार हजरात से जिनके यहाँ 2, 5, 10, 15 या से ज़्यादा मुलाजिमीन हैं, मेहरबानी करके अपने मुलाजिमीन को ज़रूर तनख्वाह दे दीजिएगा। अगर इनको तनख्वाह ना मिली, खुदा ना खास्ता, और आसानी से दे दें। हाँ, आप बहुत अच्छी बात की, आसानी से दे दें। और अगर खुदा ना खास्ता इनको तनख्वाह ना मिली ना, यकीन माने इनके घरों में बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे। अल्लाह ताला रहम करे हम सब पर, और इनकी दुआएं ले लें। रब ने चाहा तो आपको इंशाअल्लाह बहुत इसकी बरकतें मिलेंगी। और आप दुख में, इन घड़ियों में अगर आपने अपने मुलाजिमीन को नवाजा या साथ दिया ना, रब ने चाहा तो अच्छे दिनों में ये मुलाजिमीन आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करेंगे इंशाअल्लाह। आपको दुनिया में भी और आखिरत में भी उम्मीद है कि इसका अच्छा नतीजा इस्लामी के एक जिम्मेदार हैं और हुजूर आपके मुरीद भी हैं, और उन्होंने मुझसे, मेरी उनसे बात हो रही थी, काफी बड़ा उनका बिजनेस है। उनकी रोजाना 10 लाख रुपए की सैलरी बनती है। उनके पास डेली काम करने वाले लोग थे और माशाल्लाह उनका हर रोज 10 लाख रुपए वो जो डेली काम करने वाले उनको दे रहे हैं। माशाल्लाह आपने जो तरगीब दी थी कि गरीबों को मदद करें और सैलरीज ना रोकें, तो जो ऐसे लोग कर रहे हैं जो लाखों करोड़ों रुपए सैलरीज हैं और वो दे रहे हैं। आज भी मेरी एक बहुत अच्छे हमारे बिजनेसमैन है, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा मेरी फैक्ट्री में 1000 बंदे काम करते थे, अब मुझे 1000 लोगों को तनख्वाह देनी है। तो आप बस उन सबके लिए भी दुआ कर दें, और ताकि जो तजब्जुब में है, 1 तारीख आ गई है, 30 तारीख हो गई है, तो ताकि वो सब दे दें तनख्वाह। हाँ ना, ये सबको देनी चाहिए। या अल्लाह, तुझे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वास्ता कि इन नाजुक हालात में जो अपने मुलाजिमों पर नरमी करे और इनको तनख्वाहें पेश कर दे मौला करीम, और आइंदा भी ऐसे मौके पर खास अपने मुलाजिमीन का ख्याल रखे। या अल्लाह इनको बेहिसाब बख्श दे, इनको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमा, शादो आबाद रख, और इनको कोरोना वायरस और दीगर आफात और बलियात से महफूज फरमा। आमीन 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 बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये अमीर सुन्नत से अर्ज़ है कि दावत इस्लामी के साथ भी जो एक बड़ा तबका, कारी साहिबान, असातिज़ा किराम, इमाम, मौज़िन, और मतलब हज़ारों हमें तकरीबन 30,000 से ज़्यादा तनख्वाहें देनी होती हैं। तो मेरी आखिरी इत्तला के हमारी रोज़ की 2 करोड़ रुपए की सैलरी है तकरीबन, रोज़ की। तो अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए रोजाना अक्सरियत है, कह सकते कि भारी अक्सरियत, चंद एक शायद रह गए होंगे अभी, इन तक हमारे निगरान और जिम्मेदारान ने तनख्वाहें पहुंचा दी हैं, यानी इनको तनख्वाहें मिल चुकी हैं। अब बकिया जो रह गए, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनको भी अल्लाह की रहमत से
تنخواہ دینے کا نظام، ظاہر ہے کہ اس وقت دعوت اسلامی کا جو نا روز کا ہی نظام ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے، میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ دعوت اسلامی کا چندہ جو ہے نا یہ دوبارہ ہم اس کو یعنی دوبارہ اٹھاتے ہیں کہ رجب المرجب کے مہینے سے اب دوبارہ ہمارا چندہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور سال بھر ہم یوں چلا رہے ہوتے ہیں۔ اب اس چندے آنے میں جو بہت بڑا ایک ذریعہ تھا نا ہمارا، وہ مدنی عطیات باکس، ڈونیشن باکس تھے۔ اب دکانیں بند ہو گئیں تو ڈونیشن باکس دکانوں کے اندر ہی ہے، تو وہ بھریں گے تو ملیں گے۔ اسی طرح گھریلو صدقات باکس تو وہ گھروں کے اندر ہے، تو وہاں سے بھی آنے کی چانسز اتنے زیادہ نہیں رہے۔ اچھا، علاقوں میں، مارکیٹوں میں، مساجد میں ہمارے جو بستے لگتے تھے، سٹال لگتے تھے چندے کے، وہ بھی اب نہیں لگ پا رہے کچھ۔ تو یہ بڑا ایک ذریعہ تھا، اور لوگوں کو اب زکوٰۃ وغیرہ بھی لینی ہے تو یہ ذریعہ تھا۔ لیکن ماشاءاللہ بہت ہی مبارک ہو میرے اور دعوت اسلامی کے نگرانوں، ذمہ داروں کہ آپ نے ماشاءاللہ کوشش کر ان تک تنخواہیں پہنچائی، اور مزید انشاءاللہ ہم جو بچ گئے ان تک پہنچائیں گے۔ آگے کی جو تنخواہوں کے معاملے تھے انشاءاللہ اس کے لیے ہم نے مشاورت کا انتظام کیا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ شعبے والے، یعنی جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ، المدینۃ العلمیہ، مدنی چینل، اور اس طرح کے کئی شعبے والے، ائمہ مساجد، اور اس طرح یہ جتنے بھی شعبے، یہ سب کے سب شعبوں کے مجلس کے نگران اور ذمہ دار مل کر انشاءاللہ شعبہ وائز اپنی ترکیبیں بنائیں، اور اپنے آگے کے مہینوں کی تنخواہوں کا خود ہی اپنی مشاورتوں کا انتظام کر کے ان کی تنخواہیں آگے بھی دینی ہے، کیونکہ آگے ماہ رمضان بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو کہیں بھی کوئی سی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ تو میری تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کا اس معاملے میں بھی آپ نے بھرپور تعاون کرنا ہے، تاکہ یہ بھی سمجھے کہ اگر کم و بیش کہا جائے تو 25 سے 30 ہزار فیملیز ہیں جو اس عنوان پر دعوت اسلامی سے اٹیچ ہیں۔ تو یہ 25 سے 30 ہزار فیملیز کو سیلریز پہنچنا، تاکہ ان کے گھر کا روزگار معاملہ چلتا رہے، یہ بھی دعوت اسلامی کی ذمہ داری ہے۔ دعوت اسلامی اپنی یہ ذمہ داری آپ سے چندہ کر کے پوری کرتی ہے، تو آپ نے ہمیں اس معاملے میں بھی تعاون دینا ہے اپنا، یہ درخواست ہے آپ سب سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں: سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک ضروری اعلان سن لیجئے
दावत इस्लामी के ब्लड डोनेशन सेंटर का कोई मामला हो या अनाज या रकम की तकसीम या चंदा लेने के ताल्लुक से कुछ हो, इसमें व्हाट्सएप पर आने वाला कोई भी बैनर, कोई भी पोस्ट, उस वक्त तक उस पर आपने एतमाद नहीं करना जब तक कि वो तहरीर, वो पोस्ट, वो बैनर आपको दावत इस्लामी के ऑफिशियल सोशल मीडिया के पेजेस पर, फेसबुक पर या मदनी चैनल पर आपको नज़र ना आ जाए। याद रहे, जाली तहरीर, जाली पोस्टें बिल्कुल सोशल मीडिया का नाम लेकर, दावत इस्लामी का नाम लेकर, मदनी चैनल को लोगो लगाकर, अमीर सुन्नत की साइन लगाकर, किसी भी मरकज़ी मजलिस शूरा का नीचे नाम लिखकर ये पोस्ट बनाई जा सकती है, चलाई जा सकती है। लिहाजा तमाम तर इस्लामी भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि ये तवज्जो के साथ ये इस बात को अपने पेश नज़र रखें कि व्हाट्सएप पर आने वाली या मोबाइल पर आने वाली या आपको इस तरह कोई चीज़ आने वाली पोस्ट पर, तहरीर पर उस वक्त तक आपने एतमाद नहीं करना जब तक कि उसे मदनी चैनल या दावत इस्लामी के ऑफिशियल फेसबुक, सोशल मीडिया पेजेस पर आप उसको वेरीफाई ना कर लें। आपने उस पर भरोसा नहीं करना, ये याद रखिएगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिल चैन पाते हैं।